السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے، جو ہم تمام انسانوں کا اکیلا تنے تنہا پالنے والا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں دیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد حق کو پھیلانے کی خاطر، اسلام کو پھیلانے کی خاطر طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کا اس خطبہ جمعہ کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب۔ تہذیب کہتے ہیں کلچر کو، تو ہمارا ٹاپک ہے اسلامک کلچر اینڈ ویسٹرن کلچر، دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، اور مجھے آپ کے سامنے یہ بھی بتانا ہے کہ اسلامک کلچر سب سے بہتر کلچر ہے، سب سے بیسٹ کلچر ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اپنے کلچر کو بیسٹ بولیں گے، نہیں، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے نامور شخصیات نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے کہ اسلامک کلچر از بیسٹ، اسلامک کلچر پوری دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا اسی ٹاپک کو سمجھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے سوا جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں انہیں گالی مت دو، انہیں برا بھلا مت بولو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ اگر آپ انہیں گالی دو گے، ان کے کلچر کو برا بولو گے، ان کے مذہب کو برا بولو گے، تو وہ ریاکشن میں، غصے کے اندر تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، بغیر نالج کے، کیونکہ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ نے ہر قوم کے لیے ان کے طریقے کو، ان کے مذہب کو، ان کی عبادت کو، ان کے کلچر کو ان کے لیے اچھا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہر قوم کے لیے
ان کا طریقہ انہیں اچھا لگتا ہے، ان کا کلچر انہیں بیسٹ کلچر لگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے سارے انسانوں کے لیے ان کے طریقے کو ان کے دماغوں کے اندر اچھا بنا کے بٹھا دیا ہے، تو لہٰذا آپ انہیں کچھ بھی مت بولو۔ یہی آج میرا عنوان ہے، اسلامک کلچر اینڈ ویسٹرن کلچر۔ آج پوری قوم دنیا کے اندر یہ ثابت کرنے میں، یہ پروو کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ ہمارا کلچر ون آف دا بیسٹ کلچر ہے، ہماری تہذیب، ہمارا طریقہ پوری دنیا میں اچھا طریقہ ہے۔ پوری قوم یہ ثابت کرنے میں، یہ پروو کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اگزامپل اگر میں دینا چاہوں، ہمارے ہندو بھائی جو ہمارے گھر کے اطراف رہتے ہیں نا، انہیں اپنے کلچر پر بڑا فخر ہے۔ آپ جب بھی ان کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جاؤ، آپ کو موز کے پتوں میں کھانا سرو کرتے ہیں۔ کس میں سرو کرتے ہیں؟ موز کے پتوں میں، کیونکہ یہ ان کا کلچر ہے جو ہزاروں سالوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ ان کے پوروجوں نے، ان کے بڑوں نے، ہو سکتا ہے اس زمانے میں پلیٹیں نہ رہی ہوں، موز کے پتے استعمال کیے تھے، لیکن آج بھی وہ لوگ اسے کلچر بنا کر برابر اپنے ہوٹلوں کے اندر اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم ان کے ہوٹلوں کو وزٹ کرتے ہیں، جب جاتے ہیں، تو ہم بھی بڑا پاک سمجھ کر، پوتر سمجھ کر، ان کے پتوں میں ہائیجینک سمجھ کر کھا کے آتے ہیں، کہ وہ نیچر ہے، ان کا کلچر ہے، بڑا پاک سمجھ کے ہم بھی کھا کے آ جاتے ہیں ان کے کلچر کے اندر۔ انہیں بڑا فخر ہے، بڑا پراؤڈ ہے اپنے کلچر کے اوپر۔ انسان کتنے بھی بڑے جاب پر کیوں نہ پہنچ جائے، کتنے بھی بڑے عہدے پر، منصب پر، کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے، اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر ٹیکا لگائے بغیر باہر نہیں نکلتا۔ اتنی اچھی خاصی پیشانی ہے، 3 لکیریں کھینچے بغیر باہر نہیں نکلتا انسان، کیونکہ انہیں اپنے کلچر پر بڑا فخر ہے۔ اسی طرح ہم لوگ ویکلی ونس، ایک ہفتے میں ایک دن چھٹی مناتے ہیں۔ کون سا دن ہے وہ؟ اتوار کا دن۔ یہ مسلمانوں کا بھی نہیں ہے، غیر مسلموں کا بھی نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ وہ آج کے دن چرچ جاتے ہیں، ان کی عبادتیں کرتے ہیں۔ جس طرح مسلمان جمعہ کے دن مسجد آتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ لوگ خاص کر کے اتوار کے دن کو خاص کر لیے اپنی عبادت کے لیے، چرچ جانے کے لیے۔ لیکن ان کا ایک کلچر اتنا اچھا منوایا ہے انہوں نے پوری دنیا کے اندر، صرف غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان بھی آج کے دن چھٹی مناتے ہیں۔ کب؟ اتوار کے دن۔ ایک گورنمنٹ ہالیڈے بن گیا ہے۔ تو لہٰذا ہر مذہب کے ماننے والے اپنے کلچر کو اپنے ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر پوری دنیا کے اندر کلچر میں جو سب سے آگے ہیں، اگر مجھے اگزامپل دینا پڑا تو میں سکھ کی اگزامپل دوں گا۔ کس کی؟ سکھ پوری دنیا میں اپنا کلچر منانے میں سب سے آگے، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی رسول ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کلچر کو پوری دنیا میں بڑے اچھے سے منوایا۔ بس چند گرو ہیں ان کے پاس، گرو نانک، گرو گوبند، گرو ارجن۔ ان گروؤں نے انہیں کچھ باتیں بتلا دی ہیں، کچھ باتیں سکھا دی ہے کہ ہاتھ میں ہمیشہ کڑا پہننا، اپنے سر پر ہمیشہ پگڑی باندھنا، اپنے پاس ایک چھرا رکھنا، ایک چھری رکھنا، کبھی اپنے بال نہیں کٹوانا۔ یہ چند چیزیں ان کے گروؤں نے انہیں بتا دی ہیں۔ اگر آج وہ پی ایم، کون سا ایم، پرائم منسٹر بھی اگر بنتا ہے تو اپنے کلچر پر بنتا ہے۔ 10 سال ہندوستان کا پرائم منسٹر رہتا ہے، کبھی اپنے کلچر کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنے کلچر کے اوپر ہے یا نہیں حقیقت؟ کون تھا بھائی سکھ کا پرائم منسٹر 10 سال؟ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو 10 سال پرائم منسٹر لیتا ہے لیکن کبھی اپنے کلچر کو چھوڑتا نہیں ہے۔ گورنمنٹ ہمارے خلاف ایک اصول نکالتی ہے، قانون نکالتی ہے کہ آپ بغیر ہیلمٹ کے گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ اس سے بری ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کلچر کو پوری دنیا میں منوا کے رکھا ہے کہ ہمیں پگڑی پہننا ہے، ہمیں امامہ باندھنا ہے سر کے اوپر، سو ہم ہیلمٹ استعمال نہیں کرتے۔ گورنمنٹ مان لی ان کے رول کو، ان کے لیے رول نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر کلچر کو منانے میں کوئی آگے ہے تو وہ سکھ ہے۔ میں نے کہا نا، ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کو پوری دنیا میں ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے بیسٹ مذہب ہے، ہمارا کلچر سب سے بیسٹ کلچر ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے نبی نے ہمیں جانور بنا کے چھوڑا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں کوئی کلچر نہیں دیا؟ کبھی اس کا کلچر فالو کر لیے، کبھی اس کا فالو کر لیے، کبھی اس کے کپڑے پہن لیے، کبھی اس کے طریقے استعمال کر لیے۔ کیا نبی ہمیں کوئی طریقہ دے کے نہیں گئے؟ کیا کوئی کلچر نبی نے ہمیں نہیں سکھایا؟ بتاؤ، کوئی کلچر دیا نہیں دیا نبی نے ہمیں؟ حدیث کا لفظ ہے لیلھا کا نہارھا۔ کیا ہے؟ لیلھا کا نہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ ایک ایسا کلچر نبی نے ہمیں دیا ہے، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح، جس طرح ہمیں دن میں نظر آتا ہے، کوئی چیز بلر نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح اسلام کی کوئی بھی چیز ہمیں بلر نہیں ہے، پوری صاف
دکھائی دیتی ہے، صاف سنائی دیتی ہے ہمیں۔ ایسا کلچر، ایسا پاک کلچر نبی نے ہمیں دے کے گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں کہ کبھی اس کا کلچر اٹھا لیے، کبھی اس کا کلچر، کبھی اس کا طریقہ، کبھی اس کا طریقہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے نبی، بڑی بہترین حدیث ہے، اگر یہ حدیث سننے کے بعد بھی آج ہمارے مسلمان اگر غیروں کے کلچر کو فالو کریں گے، اگر غیروں کا طریقہ اپنے اندر لائیں گے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ 3 لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، 3 لوگوں سے نفرت کرتا ہے، 3 لوگوں کو کبھی پسند ہی نہیں کرتا اللہ رب العالمین۔ ان میں سے سب سے پہلا انسان ہے ملحد فی الحرم، جو مکہ مدینہ جانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، بے دینی کی باتیں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ایسے انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے، سب سے پہلا انسان۔ اور دوسرا انسان مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں آنے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنے کے بعد غیروں کے طریقے کو، جاہلوں کے طریقے کو اپناتا ہے، انہیں فالو کرتا ہے، تو ایسے انسان سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، کبھی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اللہ رب العالمین۔ اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ کیا آپ اللہ کی نفرت مولنا چاہتے ہیں یا محبت خریدنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال خصوصاً نوجوانوں سے، بوڑھوں سے نہیں ہے، کیونکہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی آپشن رہتا نہیں ہے، اسے اسلامی کلچر فالو کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیوں ہے نہیں حقیقت، یہ بچوں کے شادیاں کر ڈالے، اب گھر میں اللہ اللہ کر کو بیٹھ جانا ہوتا ہے، جب نماز پڑھ لے کو 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، صدقہ خیرات کر لے بیٹھ جانا، کیا بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب میرا سوال نوجوانوں سے ہے کہ کیا آپ اللہ کی نفرت خریدنا چاہتے ہیں یا اللہ کی محبت خریدنا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کی محبت خریدنا چاہتے ہیں، سارے طریقے آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اسلامک کلچر کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارے رگ رگ کے اندر غیروں کے طریقے گھس گئے ہیں، آج ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک بھی غیروں کے طریقے پہ ہم جی رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، نیمنگ سرمنی کون جی نکالے ہے، جیسی گھر بناتے ہیں اناگریشن، پتہ نہیں ایسے ایسے عقیدے آج ہمارے اندر آ گئے۔ اس کے علاوہ ہم دکان کے اندر بھی جب دکان بناتے ہیں تو اس کے اندر کیا لکھ کے لگاتے ہیں ہم لوگ؟ پہلے غیروں کی طرح پوجا کراتے ہیں، اس کا اتنا بڑا کدو لگاتے ہیں دکان کے سامنے، لگاتے نہیں لگاتے؟ کئی مسلمانوں کا حال ہے۔ اس کے بعد دکانوں کے اندر بڑے اچھے سے لکھاتے ہیں غوث پاک، کئی کو تمہاری دکان اس سے پہلے غلیظ تھی، ان کا نام لکھتی پاک ہو گئی، سو ہے نہیں حقیقت یہ آج لوگوں کی، پتہ نہیں ایسے ایسے غیروں کے طریقے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئے۔ اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے کپڑوں کا حال دیکھ لو، سب سے پہلی چیز کپڑوں کا حال دیکھو، کیا یہ کپڑے نبی ہمیں دے کر گئے؟ کیا ایسے کپڑے ہمیں نبی دے کر گئے؟ بتاؤ۔ ایک زمانہ تھا ذرہ کپڑا کہاں تو پھٹا تو باہر جانے میں شرم آتی تھی، باہر نکلتا نہیں تھا آدمی جب تک اسے ایسا سلاتا تھا کہ دکھتا نہیں تھا باہر سے، اندر سے سٹچ کراتا تھا اسے۔ لیکن آج کیسا زمانہ آ گیا، پورے بے شرما بن کو کہاں سے پھاٹ لیتے ہیں کپڑے، معلوم نہیں، آج وہ ایک فیشن بن گیا آج۔ اور ہماری کٹنگ، اللہ جانے ایسی کٹنگ وہ کیا پسند آتی نہیں معلوم مجھے، 4-5 کٹاں لگا لیتے ہیں یہاں سے، کیا کرتے ہیں 4-5 کٹس لگاتے ہیں، یہاں سے پورا صاف رہتا ہے، یہاں صرف بال رہتے ہیں، کیا پسند آتا ہے نا کوئی ہے۔ اور دوسری چیز، ایک زمانہ تھا ایک ہیرو کا گانا ریلیز ہوا، کیا ریلیز ہوا؟ آوارہ ہوں میں آوارہ، کیا تھا گانا وہ؟ آوارہ ہوں میں آوارہ۔ اس آوارہ کا مطلب کہ دیوانہ، وہ خود بول رہا ہے سامنے سے میں دیوانہ ہوں۔ اس گانے کے اندر اس نے اپنے پینٹ کو یہاں ٹخنے سے اوپر کر لیا تھا، کہاں سے؟ ٹخنے سے اوپر کر کے وہ گانے کے اندر ناچ رہا ہے وہ انسان۔ جیسی وہ گانا ریلیز ہوا، ہمارے پورے کے پورے مسلمانوں کی پینٹ اوپر چلے گئی۔ اس سے پہلے 1400 سال پہلے ہمارے نبی بول کو گئے، جس کا حصہ ٹخنے سے جتنا نیچے لٹکتا رہتا اتنا حصہ جہنم میں جلتا۔ ہمارے نبی کی بات اثر نہیں کری ہمارے کانوں پر۔ ایک آوارہ دیوانہ کو سامنے سے اپنے کپڑے اوپر کر لیتے رہنے کو، انہوں پورے کے پورے دیوانے بن کو اپنے کپڑے اوپر کر لیے، ہے نہیں حقیقت یہ؟ اور دوسری چیز، آج حقیقت اس بات کی ہے کہ مسجد کی اذانیں ہمارے کانوں میں چبھتی ہیں۔ آج کیا چبھتی ہیں؟ مسجد کی اذانیں ہمارے کانوں میں چبھتی ہیں، لیکن غیروں کے گانے ہمارے کانوں کو سکون دیتے ہیں، ہے حقیقت یہ بھی ہے یا نہیں؟ پرسوں خرید کی بات ہے، میں ایک شاپ پر گیا ہوا تھا، 2 پاؤں خبر میں چھوڑ ڈالا وہ انسان تھا، بڈھا ہو گیا بھی، اس کی ڈریسنگ سٹائل دیکھنا، پورا جوان سمجھنا، جینس پینٹ ڈال کو اوپر سے ایک شرٹ پہن کو پیچھے رکھا فون کا پیچھے کی پاکٹ میں سامنے کھڑا ہوا ہوں، اس کا فون بجتا ہے، فون میں اس کا رنگ ٹون گانا ہے، کون سا گانا؟ عشق شفایا گتے،
عشق شفایا، عشق ہے پیر، عشق ہے پیمبر. کیا اسے عشق شفا دیتا ہے؟ اس کو اس کا بڑھاپا نکال کو جوانی لوٹاتا کیا اسے عشق؟ بڑھاپے میں عشق کی خواہش، اور سامنے چیز عشق ہے پیر، عشق ہے پیمبر. عشق اس کا پیر بھی کہتے ہیں، عشق اس کا پیغمبر بھی کہتے ہیں. اب بتاؤ انہیں مسلمان اپنے فون میں ایسے گانے آج ہم لگاتے ہیں، غیروں کے طریقے پورے ہمارے رگ رگ میں بسے ہوئے ہیں آج. ذرا بتاؤ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھے گا؟ اللہ کبھی ہم سے محبت کرے گا؟ بتاؤ. ایسے ایسے طریقے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنا طریقہ دوسروں کو دینے کی کوشش کرو. کیا بولے نبی؟ اپنا کلچر، اسلامک کلچر سامنے والے کو دینے کی کوشش کرو. سامنے والا کا لینا کو ایکسیپٹ کرو نہ کو. اگر تمہیں سامنے والا کا لے لیے تو اللہ کی نفرت مولنے کے واسطے ریڈی ہو جاؤ تم لوگ. من تشبہ بقوم فہو منہم. کیا کہا نبی نے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو بھی انسان جس بھی قوم کو فالو کر لیا تو اس میں سے ہو گیا ہو. اگر کوئی انسان کسی انسان کو فالو کرتا ہے، کسی کلچر کو فالو کرتا ہے، کسی مذہب کو فالو کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اسے اسی کے ساتھ اٹھائے گا. اب آپ اپنی زندگی میں جھانک کو دیکھو تمہارا فالوور کون ہے. بس نام کو ہم نبی کے فالوور، نام مسلمانوں کا نام اکرم، نام محمد، نام شفیع، نام سمیع، لیکن نام اسلام کے کام پورے غیروں کے آج ہمارے اندر. ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، سب برابر کے شامل ہے اس کے اندر. کوئی کلچر نہیں ہے. میں نے کہا نا، کیا نبی ہمیں جانور بنا کے چھوڑے؟ جانور کیا کرتا؟ کبھی یہ گھر گیا، کبھی وہ گھر گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کا ایک اس پر ہتا نہیں جانور کبھی بھی. آج مسلمان اس سے بھی بدتر بنا ہوا ہے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں آج. لیکن افسوس کہ ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پاس اتنا سینس بھی نہیں ہے آج. ہمارے پاس اتنا بیسٹ کلچر نبی ہمیں دے کر گئے، اتنا ہم غیروں کے طریقے میں گھس گئے ہیں، اتنا ہم ویسٹرن کو فالو کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی کا طریقہ بھی بدل گیا. شادی کا جو طریقہ جو اسلام ہمیں دے کر گیا تھا وہ بھی بدل گیا. بدل کر نام چینج ہو کے لیونگ ریلیشن شپ. کون سی ریلیشن شپ؟ لیونگ ریلیشن شپ. ہم شادی نہ کو، طلاق نہ کو، ڈیورس نہ کو، خلا نہ کو. یہ تنٹے کوٹ کے چکر ہمیں کاٹتے نہیں. میں لڑکا تو لڑکی، گھر ایک ہی ساتھ رہیں گے، ہمارے بچے بھی ہوتے، سب کچھ ہوتے، بٹ ہمیں ہسبینڈ وائف بالکل نہیں. یہ آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا. کون دیا بھائی یہ کلچر آپ کو؟ شادی کے طریقے بھی بدل گئے. اس سے ذرا آ گیا ہو. اگر بچہ پیدا ہوتا، ایگزامپل بھی ہمیں منعقد دیتے. کیسا ہوا بھائی؟ بچہ فون کر کے پوچھتے بھائی فلان بچہ پیدا ہوا کرتے نا، کیسا ہے بچہ؟ بھائی انگلش والے کے سر کا گورا ہے بچہ. کیا بولتے ہیں؟ ایگزامپل بھی منعقد دیتے ہیں، مثال بھی اٹھا کو انگلش والے کی جیسا ہے. بچہ اگر کالا پیدا ہو گیا تو کیا بولتے ہیں؟ ویسٹ انڈیز والے کی سر کا ہے کالا بچہ. یہ اپنے کانوں سے سن کر ہوں یہ بات، میں اس لیے بول رہا ہوں آپ کے سامنے. جب آپ مثال بھی بچے جب پیدا ہوتے ہیں، ایگزامپل بھی غیروں کی دے رہے ہو، جب تمہارے بچے بڑے ہو کر غیروں کے طریقے پہ چلے تو کئی کو روتے ہیں گھر میں بیٹھ کو. ہمارا بچہ ہماری بات سننا نہیں، ہماری بچی ہماری بات سنے سر کا غیراں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. یہ تمیشنا جی بچپن سے کرے سو ان کے ساتھ. تو آج ہمارے رگ رگ کے اندر کیا گھسا ہوا ہے؟ غیر گھسا ہوا ہے، غیر سرایت کر گیا ہمارے رگ رگ کے اندر. میں ایک بات آپ سے بولنا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں نا ویسٹرن کلچر کو، یہ خود پریشان ہے آج. ویسٹرن کلچر خود پریشان ہے آج. کئی لوگ کیا ہے اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایگزامپل دوں گا تو ٹائم بہت بڑھ جائے گا، بس پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کر چلوں گا آگے. کبھی اپنے آپ کو اسٹیج پر ڈانس کرانے والے، کبھی اپنی چہرے کو عورت کا چہرہ بنانے والے. کیا بنانے والے؟ اتنا اچھا مرد کا چہرہ ہے، اسے پلاسٹک سرجری کرا کے عورت کا چہرہ بنا کر اسٹیج پر ڈانس کرنے والے. آخری جب انہاں کا وقت آیا مرنے کا تو ایک ہی بات، آپ ان کا انٹرویو پڑھ لو. نام معلوم ہے نا؟ معلوم ہے نام کون سا؟ کہ جانسن کہتے ہیں. اپنا فیس کیا ہے؟ پلاسٹک سرجری پورا عورت کا بنا لے کو اسٹیج پر ڈانس کرنے کا. آج کئی ڈانسر اسے فالو بھی کرتے ہیں. آج جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو آپ اس کا انٹرویو سن لو. اس نے کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے کر کر دیکھ لیا، اس کے اندر سوائے فرسٹریشن کے، بے سکونی کے، بے چینی کے کچھ بھی نہیں ہے. بس دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہمارے کو، اوپر سے شیروانی، اندر سے پورا پریشانی. 900 کی شیروانی پہن کو آتا، بڑا اچھا دکھتا باہر سے، اندر کتنا شیروا چیتا ہے کہنے کا اسے معلوم ہو.
تو اس نے کہا دیکھنے میں بڑا اچھا دکھتا ہے ویسٹرن کلچر، لیکن اس کے اندر بے چینی بے سکونی بھری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو کبھی سنگر بولتے تھے، بڑا ٹاپ سنگر اپنے زمانے کا، آج بھی کئی لوگ دیوانے ہیں اس کے، اپنے گھر میں تصویریں لگا لیتے ہیں اس کے، با کیا سنگر بھائی، انہیں اس کے گانے اتنے پینفل رہتے سنتے ہیں کو، کہاں سے جوش اڑتا کہ معلوم نہیں۔ جب اس کے بھی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بھی یہی بات کہا، میں اتنا سر لگا کے اتنا گانے، اتنا بڑا سنگر تھا، لیکن اس کے اندر کبھی مجھے سکون ملا نہیں۔ اگر سکون ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مرے ہیں لوگ، یہ چیز ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا پورا کریئر اٹھاتے، اتنا بڑا ڈانسر، ایسا ڈانسر، اتنا بڑا سنگر، اسے فالو کرتے ہیں، انہیں کون سی حالت کو مرا کرنے کا اسے فالو نہیں کر رہے آج ہمارے لوگ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سب سے بہتر ہے، سب سے سکون والا مذہب ہے، سب سے چین والا مذہب ہے، پوری دنیا میں ون آف دا بیسٹ کلچر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ اپنوں نے نہیں، غیروں نے اس بات کو ڈکلیئر کیا، کئی غیر مسلم آج اسلام قبول کر رہے ہیں میرے بھائی، لیکن آج ہمارے مسلمان ہیں، کانوں پہ جو رینگتے نہیں آج ہمارے مسلمانوں کو، بس غیروں کا طریقہ، غیروں کا طریقہ، ہر چیز میں آج غیروں کا طریقہ گھسا ہوا ہے نہیں حقیقت ہے یہ۔ مثال کے طور پر چلو ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے سامنے، شادی کو لے لیتے ہیں ہم لوگ، کس کو لیتے ہیں؟ شادی کو لے لیتے ہیں، 6 کروڑ کی شادی، 5 کروڑ کی شادی، مسلمان ذرا مولوی صاحب جا کے بولے بھائی کئی کو بھائی پیسہ ویسٹ کرتے، فضول خرچی نہ، بھائی کیا بولتے سامنے سے؟ بھائی پیسہ میرا، بچی میری، سب کچھ میرا، تمہارا ایک دکھتا ہے سامنے سے، تمہارا کام کتنا نکاح پڑھانا، دفتر اٹھانا، چلے جانا، اوپر سے کیا بولتا ہے نا، کتنا دیتے بھائی تمہیں؟ 2000، 10,000 دے کو بھیجو، آنکھ ہمارے بچی کی شادی میں ٹوکو نہ کو بولو، ہے نہیں حقیقت یہ ہے بھائی، حقیقت یہ۔ ایسے لوگوں سے صرف ایک ہی بات بولتا ہوں میں، تمہارے جمعہ کے خطبے میں جو پڑھتے نا حدیث، النکاح من سنتی، کیا بولتے؟ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، یہ پڑھو نہ کو تمہیں، نکاح میری خواہش کا نام ہے، پڑھو النکاح من شہوتی، ہمارے مسلمانوں کا کلچر ہے، غیروں کی بات نہیں کر رہا، غیر تو تھوڑے شادی میں پیسے اتنے خرچ نہیں کرتے جتنے ہمارے مسلمان کرتے ہیں پیسوں، شادیوں کے اندر پیسے، انہیں دیکھ کر غریب لوگ بھی کبھی خاموش نہیں بیٹھتے، کئی کو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جاتی، جا کو مجبوراً میں قرض لیتے ہیں، کیا ہے؟ قرض لے کے اپنے بچیوں کی شادی، باقاعدہ سروے ہے اس کے اوپر، وہ ایسا باپ نہیں ہے جو بچی کی شادی کر کے قرضدار نہ ہوا ہو، ہر باپ آج کیا قرض کر کے اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ مجبور ہے نا وہ بھی، لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے زندہ، کیسے؟ مہر کیا وہ کتنم نہ لانے کی وجہ سے، جہیز نہ لانے کی وجہ سے زندہ جلا دیا جاتا ہے بچیوں کو، معلوم ہے کس کنٹری کے اندر، کون سے گاؤں میں بھائی؟ نیوز دیکھتے کبھی؟ پاکستان کے اندر ہر سال 300 لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے کٹنم نہ لانے کی وجہ سے، اب کرے کیا بیچارہ باپ، اب اپنی بچیوں کو جلنے دیتا ہے کیا؟ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے، جا کر دیکھ لو اٹھا کے آپ لوگ، 300 بچیوں کو جلایا جاتا ہے، صرف ہمارے مسلمانوں کے اندر، غیروں کے اندر نہیں ہے یہ کلچر، اور دوسرا بڑے شوق سے ہم لوگ خرچ بھی کرتے ہیں پیسے، اب کیا کرے دوسرا باپ وہاں پر، بھائی انہیں خرچ کرتا ہے، اگر میں خرچ نہیں کرا تو معاشرے میں میری کیا عزت رہ جاتی ہے، اب ہے نہیں یہ چیز آج ہمارے اندر۔ اور دوسری چیز، شادی کا طریقہ، کوئی بتا سکتے یہاں پر شادی کے لیے کتنی کنڈیشنز ہیں، کن کن چیزوں سے شادی ہوتی ہے، کوئی بتا سکتے یہاں پر کتنی شرطیں ہیں شادی کے لیے؟ صرف ایک، گواہ، مہر، اور کتنے شرطیں ہیں شادی کے لیے؟ شادیاں بھی کر لیے، بچے بھی ہو گئے، بچوں کے بچے بھی ہو گئے، بٹ کنڈیشن معلوم نہیں ہم شادی کے، بولو کتنے کنڈیشن سے، کتنے کنڈیشن پر ہماری شادی ہوتی ہے معلوم ہے؟ پہلے شادی ہال بک ہونا، مٹن کی بریانی ہونا، 4 قسم کے مٹھے ہونا، یہ نہ ہمارے سٹارٹ ہوتا ہے ایسا نا بھائی، یہ نہ ہمارا کلچر ہے نا، یہ ایسا چالو کرتے ہمارے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ایک بات بولتا ہوں، اگر اسلامی کلچر کو دیکھنا ہے مسلمانوں کو دیکھو نہ کو، کبھی مسلمانوں کو دیکھ کر کبھی اسلامی کلچر کو آپ لوگ جانو نہ کو یہ اسلامی کلچر ہے، بلکہ مسلمان غیروں سے بھی گرا ہوا ہے آج، غیر تو تھوڑے بہتر ہے، اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، کیا بولا؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، غیر مسلم ہمارے اوپر تھوکتے ہیں آج، اتنا گرا ہوا ہے آج انسان، آج مسلمان۔ کیا ہے شادی کے کنڈیشنز؟ ہمارے نبی کیا بتائے معلوم ہے؟ کبھی علماء کرام نے 4 شرطیں بیان کی ہے شادی کی، کتنی؟ 4 شرطیں بیان کی ہے،
سورہ قرآن مجید کے اندر 5واں پارہ کی پہلی آیت والمحصنات، پہلی آیت، اس کی تفسیر میں علماء نے 4 شرطیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے ایجاب و قبول، پہلی شرط کیا ہے؟ ایجاب و قبول، لڑکا بھی راضی لڑکی بھی راضی، دونوں بھی راضی رہنا، تبھی جا کے وہ شادی ہو سکتی ہے، نہیں تو شادی نہیں ہوتی وہ۔ اس سے پہلے جمعہ کے اندر میں ایک حدیث پڑھا تھا آپ کے سامنے، جاءت فتاۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لڑکی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرے باپ نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک اور مرد سے کرا دی ہے، اب آپ فیصلہ کرو میں کیا کرنا، انہیں تو مجھے پسند نہیں ہے لیکن مجبوری میں میرے باپ کیا ہے اس سے میرا نکاح کر ڈالے، اب میں کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامر الیہا، اللہ کے نبی بولے بیٹا دیکھ اس کا آپشن تیرے پاس ہے، میں تجھے اس کا فیصلہ لینے کا حکم دیتا ہوں، تو چاہی تو یہ شادی کنٹینیو کر سکتی یا پھر تجھے چاہے تو یہ شادی توڑ بھی سکتی، دو بھی آپشن تیرے پاس ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے اجزت ما صنع ابی، اے نبی میں تو میرے باپ کے طریقے پر چل لوں گی، میرے باپ جو فیصلہ کرے میں اسے ایکسیپٹ کر لوں گی، کیونکہ میرا باپ ہے، بچپن سے مجھے پالا ہے، اس کی عزت کبھی کیا ہے مٹھی میں نہیں ملاتی میں، لیکن ولیکن اعلم الناس، میں لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہتی ہوں، یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی باپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کے مرضی کے بغیر شادی کرا سکے۔ یہاں تک ہمارے اسلام میں اجازت ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن ایجاب و قبول، دونوں کو آپس میں قبول کروانا ہے، انہیں بھی راضی انہیں بھی راضی۔ لیکن ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، اتنے جاہل رہتے تھوڑے لوگ، شادی کے لیے جب بیٹھتے نکاح پڑھایا جاتا ہے یہاں پر، مولوی صاحب بولتے کیا بھائی تمہارا قبول ہے، اسے الحمدللہ میں نے قبول کیا بولنے بھی آتا نہیں، بسا وقت سب سے پہلے مولوی صاحب قبول کر لیتے ہیں الحمدللہ میں نے قبول کیا، ایسا بولو بھائی بول کو ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری شادیوں میں دیکھے رہتے ہیں آپ لوگ، وہ لڑکی کو سب سے پہلے مولوی صاحب قبول کرتے بعد میں انہیں قبول کرتا، اسے جاہلان بھی آج ہمارے اندر ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن ایجاب و قبول شادی کے اندر یاد رکھو، اس کے اندر تمہارا شادی ہال بھی نہیں ہے، تمہارے بکرے کی بریانی بھی نہیں ہے، تمہارے مٹھے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن ایجاب و قبول۔ دوسری کنڈیشن ہے مہر۔ کیا ہے؟ مہر۔ ہمارا ایک ایسا کلچر ہے پوری دنیا کے اندر جو لڑکی سے لیتا نہیں بلکہ الٹا لڑکی کو دیتا ہے۔ کیا ہے ہمارا کلچر؟ اسی لیے میں نے کہا کبھی مسلمانوں کو دیکھ کر اسلامی کلچر کو جج مت کرو۔ اسلامی کلچر مسلمان آج اپنا نہیں رہے ہیں۔ اسلامی کلچر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو، نبی کی سیرت میں دیکھو، نبی کی زندگی پڑھ لو، آپ کو اسلامی کلچر مل جائے گا۔ دوسری شرط ہے مہر کا لینا۔ آج ہم لوگ مہر تو دیتے ہیں الحمدللہ، دیتے نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ سامنے سے 10 لاکھ لے کو یہاں سے 10,000 مہر اٹھا کے دیتے ہیں۔ کٹنم 10 لاکھ لیتے ہیں، کٹنم 2-3 لاکھ لیتے ہیں، یہاں 50,000 مہر اٹھا کو دیتے ہیں۔ کیا جی ہوا فائدہ بتاؤ؟ مہر تو دیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام موجود ہیں، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ پسند ہے، ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی اوپر سے نیچے تک پورا اسکین کرتے، دیکھتے ایسا، خاموش رہ جاتے، کچھ بھی بولتے نہیں اللہ کے نبی۔ باجو سے ایک صحابی اٹھ کو اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ جب شادی کی بات چلتی تو ہمارے گھر میں سب سے پہلے کیسے چھڑتی بات؟ کیسا چھڑتی جی بات ہمارے گھروں کے اندر؟ بتاؤ شادی فکس ہونے کے بعد سب سے پہلی بات کیا ہوتی؟ ہمارے گھر سے 800 آدمی آتے، تمہارے گھر سے کتنے آتے ہیں؟ یہ نہ ہوتا سب سے پہلا سوال۔ تو عورت آئی، آپس میں بات چیت ہو گئی، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کا پہلا سوال کیا دو گے؟ کیا تھا؟ مہر میں کیا دو گے؟ نبی کا پہلا سوال۔ صحابی بولتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس ایک ازار ہے، ازار بولتے ہیں یہاں سے نیچے کے حصے کو جو باندھتے ہیں نا ہم لوگ، اس کو بولتے ہیں ازار۔ اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک ازار ہے، ایک برتن ہے، ایک لوٹا بولتے ہیں نا پانی پینے والا کھانے والا، وہ یہی 2 چیزیں میرے پاس ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو دے دوں گا مہر کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے بولتے ہیں بھائی اگر تم ازار دے دو گے تو پہنو گے کیا؟ اگر لوٹا دو گے تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کروں کیا؟ اللہ کے نبی بولتے ہیں کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کیا بولتے ہیں نبی؟ کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں مجھے قرآن یاد ہے، جتنا یاد ہے اسے سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ کیا بولے؟ جتنا تمہیں قرآن یاد ہے وہ اس کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ ذرا بتاؤ ہم اتنا بینک بیلنس، اتنی پراپرٹی، اتنی جائیداد رکھنے کے باوجود بھی وہ صحابی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے ہم لوگ۔ کس کے برابر؟ وہ صحابی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے ہم لوگ۔ صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بینک نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مہر بنا تو کیا بنا؟ قرآن مہر بنا۔ کوئی کر کے دکھاؤ گے ایسا نکاح؟ کوئی کرتے کہ بھئی ایسا نکاح؟
ارادہ تو کرو، انشاءاللہ تو بولو، اپنے بچوں کا نکاح کراتے ایسا، مہر قرآن کو بناؤ، اتنی برکت زندگی میں آتے تمہیں سوچ بھی نہیں سکتے وہ برکت۔ تو دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ مہر ہے، جو اسلام کے اندر جو شادی بیاہ کے لیے اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ تیسری کنڈیشن ولی کا موجود رہنا، باپ موجود رہنا، بچپن سے جو بچی کو پالا رہتا انہیں بازو رہنا۔ کورٹ میرج چلتی نہیں اسلام میں، بھاگ کو شادیاں کرنا چلتا نہیں اسلام کے اندر، باپ موجود رہنا، لڑکا بھی رہنا، لڑکی بھی رہنا، سب رہنا، تبھی اسلام کے اندر شادی ہو سکتی ہے۔ تیسری کنڈیشن۔ چوتھی کنڈیشن جو اسلام بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ شادی کرنے کے ٹائم پہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں زندگی بھر کے لیے اسے نبھاؤں گا۔ کیا ہمارے دل میں کیا نیت ہونا؟ زندگی بھر کے لیے میں اس لڑکی کو نبھاؤں گا، ٹائم پاس نہیں، ٹائم بینگ نہیں، بس اب کر لیے، اب ہماری سچویشن ایسی ہے، ذرا سالہ گزرنے کے بعد ذرا اچھے پوزیشن پہ آ گئے تو بڑے تانے دینا اسٹارٹ کرتے ہیں، کئی سی بچی کلاک کر ڈالے کہ ہمارے امی ابا ہمارے ساتھ، انہوں کے کر کو چلے گئے، اسے بھگتتا ہوں میں یہاں۔ کیا بولتے لوگ؟ ہمارے ماں باپ کئی سی کی بچی کو لاگو ہم میرے ساتھ بندہ ہے، کون سی کلاس دیکھے نہیں، مڈل کلاس، تھرڈ کلاس، کون سی بھی کلاس دیکھے نہیں، ایسی جاہل کو میرے ساتھ بندہ لے۔ بھئی تو کیا کرتا تھا شادی ہونے کے ٹائم پہ؟ تیری بھی وہی سچویشن تھی، ذرا اللہ کیا کہ ذرا چار پیسے دے ڈالا، مال دے ڈالا، بڑا اڑ کو بڑھ گیا آج تو نبی قرآن کہتا احسان، زندگی بھر کے لیے اس کو باندھ لینا، کیسی بھی رندے انہیں۔ عقد بولتے ہیں نا، عقد نکاح، کبھی نام سنے؟ عقد نکاح، عربی میں عقد بولتے ہیں گھاٹی کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ گھانٹی کو۔ تم گھاٹی ڈال لینا ہے اس عورت کے ساتھ۔ اب گھاٹی کا تو غلط لے لیتے ہیں یہاں پہ مانا، پھرتے نا 7 چکر گھاٹا من لے کو، وہ گھاٹی نہیں یہاں پر۔ تو یہ نیت ہماری دل میں ہونا کہ زندگی بھر کے لیے اس عورت کو میں اس کے حقوق ادا کروں گا، اس کی ساری چیزیں میں کروں گا، اس کو نبھاؤں گا۔ یہ 4 کنڈیشن ہے۔ بتاؤ یہ ہمیں معلوم تھی اس سے پہلے؟ یہ کنڈیشن معلوم تھی کیا؟ کہ ایک مہر ایک معلوم، باپ رہنا ایک معلوم، اس کے علاوہ معلوم ہے کہ بھائی نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حقیقت ہے، اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے اسلام ہے کیا۔ اگر کوئی آ کر پوچھ لے ہم سے بھائی اسلام کیا ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہی بولیں گے نا سامنے والے کو، ہمیں اسلام کا صحیح معنی نہیں پتہ ہے، ہم ایک ہی بات بولتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اسلامک کلچر ہے نا، کلچر کے اوپر لے کر جاؤ اس آیت کو۔ اللہ بولتا ہے قل تعالوا الی ما انزل اللہ، قل تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، بھئی آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اپنے پیغمبر پر، اپنے رسول پر۔ تو کیا بولتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، بھئی ہمارے واسطے ہمارے باپ دادا کرے سو بس، تمہیں آکو اللہ، رسول، قرآن، حدیث کو تو ہمیں مانتے نہیں، ہمارے امی ابا کیا کرے، ہمارے دادا انہوں کیا کرے، ہمارے پردادا کیا کرے، وہ ہمارے نزدیک مانے، انہوں کیسا کرے وہی سچ ہمیں بھی زندگی گزارتے۔ تو اللہ بھی ایک ہی بات بولا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بھئی مان لو اگر تمہارے امی ابا کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، انہوں جاہل بن کو زندگی گزار کو چلے گئے، تو کیا تمہیں بھی ویسا زندگی گزارتے؟ اولو کان آباؤہم، مان لو تمہارے امی ابا کو علم نہیں تھا، انہوں قرآن پڑھے نہیں، انہوں حدیث پڑھے نہیں، ان کے پاس نبی کیا رسول کیا کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تو کیا تب بھی آپ انہیں فالو کرو گے؟ کون بول رہا ہے بات؟ اللہ خود قرآن میں بولتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہم بولتے ہیں نا بھائی کیا ہمارے امی ابا غلط تھے کیا؟ انہوں اتنے سالہ سے کر لے کو ایسے طریقہ غلط کیا؟ اب تمہیں آ جا کو بھائی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے کر کو بولتے ہیں ایسے۔ بڑے بڑے لوگوں کی یہ بات ہے، یہی بولتے لوگ آ جا کر ہمارے امی ابا جیسا کرے وہی سچ ہمیں بھی کرتے۔ اللہ بھی وہی بولتا ہے اگر انہوں غلط تھے تو تمہیں بھی غلط رہتے کیا؟ بھئی ہمارے نبی ہیں، ان کے امی ابا بھی ہیں، ہے ان کے امی ابا، کیا ہمارے نبی ان کو فالو کرے؟ امی ابا کو فالو کرے؟ کسے فالو کرے؟ قرآن کچھ نہ فالو کرے، حدیث کچھ نہ فالو کرے؟ تو لہٰذا ہم اس نبی کے ماننے والے، جب نبی خود اپنے ماں باپ کو فالو کیے بغیر قرآن حدیث کو فالو کر کے گئے ہیں، تو ہم کیوں جی اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں؟ سو ماں باپ کی بات ماننا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور جب اسلام کے خلاف اگر آپ کو وہ کوئی بات کہیں تو تب آپ کو ان کی بات ماننے کی پرمیشن نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھو۔ لہٰذا اپنے ماں باپ کوئی کام نہیں آئیں گے تمہارے کل قیامت کے دن۔ آج لگا لیتے نا، اس سے پہلے میں بولا تھا دکانہ کے باہر اتنا بڑا کدو لگا لیتے، نظر سے بچاتا کہتے ہیں نا کو، کس سے بچاتا؟ نظر سے۔ ان کی سوچ دیکھو ذرا، وہ کدو ہی نہ بچاتا، ان کی اتنی بڑی باڈی ہے، ان کا عقیدہ پورا وہ کدو کے اوپر چلے گیا۔ اور دوسری چیز گھرا میں جا کے دیکھو، 4 کورنگ 4 لٹکا رہتے ہرے ہرے کپڑے میں،
کئی کو بھائی نظر سے بچاتے ہیں ہمارے کو، گھر کی بندش کیا کراتے ہیں؟ گھر کی بندش. یہ کون سا عقیدہ بھائی؟ یہ کیا اسلام کا عقیدہ ہے؟ ذرا بتاؤ کہ یہ چیزیں تمہیں سکھاتے ہیں. اس سے پہلے اور ایک بات بولا میں، دکانوں کے اندر کیا لگا لیتے ہیں؟ غوث پاک یا غوث پاک. ان آنکھ اٹھ کو بچاتے کل قیامت کے دن تمہارے کو. سارے انسان جن کے اوپر تم آنکھ بند کر کے آج بھروسہ کر رہے ہو، چاہے وہ اسلام کو فالو کرنے والے ہو یا اسلام کو چھوڑ کر فلموں کے ایکٹر ہو، گانوں کے ایکٹر ہو، کسی کو بھی آپ فالو کر رہے ہو. اللہ کے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم. جس کو بھی آپ فالو کرو کل قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ آپ کو اٹھائے گا. تو کل قیامت کے دن جب آپ کو اٹھائے گا اللہ رب العالمین، سارے لوگ انکار کریں گے بھائی میں بولا تھا کہ مجھے فالو کر، بول کو کئی کو آتا ہے میرے پاس. تو کیا بولتے ہیں؟ صرف پوری دنیا میں ایک ایسے اکیلے انسان ہے، ون مین آرمی پوری دنیا کے اندر، جو بولتے ہیں مجھے فالو کر لو، میں دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، آخرت میں بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا. کون ہے وہ؟ کون جی وہ؟ کون ہے وہ؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پورے حشر کا میدان جب لگے گا، سارے انبیاء، انسان تو چھوڑو، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ایک ہی بات بولیں گے، نفسی نفسی، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا. سارے نبی کی زبان پر صرف ہماری نبی اکیلے کھڑے ہوں گے جو کیا بولیں گے؟ امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. ذرا بتاؤ، صرف وہ نبی دنیا کے اندر ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ مجھے فالو کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں کیا ہے ساتھ دوں گا، میں تمہاری ریکمنڈیشن کروں گا اللہ رب العالمین کے پاس. تو لہٰذا امید اس بات کی ہے کہ آج اس خطبے سے جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ لوگ اس کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو بھائی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر.